ہمارے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو معاذ اللہ ڈسگریس کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈکریز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معاذ اللہ کوئی دنیا میں آپ کا وجود اس لیول کا ہے ہی نہیں جس کا مسلمان بیان کرتے، اور یہ سب سے پہلے مستشرقین نے بات کی ہے۔ اور ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ جس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارا ماحول ہے اس میں ادب و احترام پیدا ہو، تو ہم وہ ادب و احترام پہلے سکھائیں گے۔ یعنی جب ہم نبوت کو بیان کریں تو نبوت کس طرح بیان کرنی ہے، ایسے بیان نہیں کرنی دیکھو میرے بھی 2 ہاتھ ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، میری بھی 2 آنکھیں ان کی بھی 2 آنکھیں، میرے جیسا وجود ہے، ایسے تو نبوت بیان نہیں نہ کرنی۔ صحابہ نے ایسے بیان ہی نہیں کی ہے۔ صحابہ نبوت کو بیان کیسے کر رہے ہیں؟ دل کھول کے، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہم نے تول کے نہیں مانا، ہم نے سرکار کی ذات کو سینہ کھول کے مانا ہے۔ یعنی محبوب کو سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ جب کسی کو تعارف کروائیں آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ اپنے بچے کو تعارف کروا رہے ہیں، تو بچے کو تعارف کس طرح کروانا ہے؟ بچے کو تعارف آپ کیا کروائیں گے؟ نماز پڑھنا مولوی کا کام ہے؟ بچے کو تعارف کیا کروائیں گے؟ مسجد میں تو ملا اسم ہے۔ بچے کو ہم تعارف کیا کروائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا؟ کہ نہیں جو قرآن پڑھتا رہے وہ تو مولوی بن جاتا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا مؤدب بنے، ہم چاہ رہے ہیں ہمارا بچہ سویلائزڈ بنے، ہم چاہ رہے ہیں ہمارا بچہ ویل آرگنائزڈ بنے۔ کیسے بنے گا؟ اس کے سامنے رکھو شخصیات، آخر ہر بندے کا کوئی آئیڈیا ہے ہی۔ آپ کا بچہ بھی ظاہر ہے کسی کو لائک تو کرتا ہوگا، لیکن آپ بچے کے سامنے رکھیں، دیکھیں بیٹا یہ اتنی شخصیات ہیں۔ مائیکل ہارٹ جو بہت بڑا تاریخ دان گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی تھی 100 شخصیات جنہوں نے دنیا میں انفلوئنس پیدا کیا، دنیا ان کے انفلوئنس سے متاثر ہوئی۔ نصرانی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دوسرے نمبر پر لکھا ہے اس نے، پہلے نمبر پر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رکھا ہے۔ کہ لوگ جب لیڈروں کو پڑھیں کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے، لوگ جب کسی رہنما کو پڑھیں، لوگ جب کسی اسپرچل ہسٹوریکل کسی بھی ایسے فگر کو فگر آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیں۔ وہ نصرانی کہتا ہے میں اگرچہ نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کوئی ایک عیب بھی نہیں ڈھونڈ پایا، ایک نقص بھی نہیں تلاش کر سکتا۔ باقاعدہ جب ہم تعارف کروائیں سرکار کی ذات کا تو اس طرح بچوں کو کروائیں۔ ہم جب تک اپنے بچوں کو اللہ رسول کی محبت نہیں پڑھائیں گے وہ ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ آپ اس بات کو سارے سمجھتے ہیں کہ جس بندے سے محبت ہو پھر بندہ اس کی بات مانتا ہے نا۔ چھوٹا سا بچہ آپ اس کو ڈانٹیں گے نا دوبارہ آپ سے بات نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اس نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اگر بات مانے گا بھی تو دل سے نہیں مانے گا۔ اسی بچے کو کیونکہ دل اس کا بالکل صاف ستھرا ہے، جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروائیں تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہ بتائیں، سرکار کی صورت بھی بتائیں۔ ہمارے جو غلطی ہم کر رہے ہیں، ہم سیرت کی طرف تو آ رہے ہیں، صورت کو چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی کئی کام ہوتے ہیں وہ صورت دیکھنے سے بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ خوبصورت ناظر کو کیوں دیکھتے ہیں؟ سیر کرنے نکلا ہوں میں، اس لیے خوبصورتی انسان بیسیکلی جو ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نا، حسن پرست ہے آدمی۔ ہمارے نزدیک حسن کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرواتے ہیں نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اس طرح نہیں کرواتے کہ وہ یہ نہیں کہتے تم یہ دیکھو کہ ہمارے جتنا بازو ہے، جیسا ہمارا بازو ایسا ان کا بازو، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں، لوگوں کو یہ بتاؤ بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بازو کو کتنا زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں تشریف فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں پاؤں ظہر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے کر لیا مسلے سے، اور اپنا دایاں ہاتھ یہ آسمان کی طرف بلند کیا جیسے بندہ کوئی چیز پکڑتا ہے، اور پھر واپس کر لیا۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا طریقہ آ گیا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے پاؤں پہلے آگے کرے گا پھر ہاتھ بلند کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں، میں کھڑا یہاں تھا، میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جنت تک پہنچ چکا تھا۔ نبوت اس طرح بتانی ہوتی نا، اور یہ بخاری کی بات ہے۔
صحیح بخاری میں امام بخاری نے حدیث شریف کو روایت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں جو تھا نا وہ کیا تھا، فرمایا جنتی انگور کا گچھا تھا، میں چاہتا تھا توڑوں، توڑ کے تم تک لاؤں، پھر خیال آیا میرے رب نے تو جنت مخفی رکھی ہے، رب نے جنت چھپائی، میں اس کو ظاہر کیوں کروں، میں نے اس لیے اس کو توڑا نہیں، لیکن صحابہ اگر میں توڑ لیتا تو وہ اتنا تھا کہ تم کھاتے، تمہاری نسلیں کھاتی، تمہاری نسلوں کی نسلیں کھاتی، فرمایا قیامت تک لوگ کھاتے وہ گچھا ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح ہاتھ کی وسعت کتنی ہے، کتنا بڑا ہاتھ ہے، پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے ہمارے جیسا ہاتھ ہے ان کے جیسا ہاتھ ہے، ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی لوگوں کو بتانے لگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جانور ہے جو قربانی جائز ہے، کیوں ہاتھ کیا نا، فرمایا سرکار بھی ہاتھ کیا تھا، پھر آیا میں نے اپنے ہاتھ کو سرکار کے ہاتھ کی مثل قرار دے دیا۔ اسی مجمع میں لوگ دیکھو لوگوں میں نے تو تمہیں سمجھانے کے لیے انگلیاں کی ہیں، میرے ہاتھ سرکار کے ہاتھ سے بھی چھوٹے ہیں، میری انگلیاں بھی ان کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، یعنی یہ ادب آداب یہ پہلے بتانا ہوتا ہے بچوں کو۔ ہم جس وقت کیا کھا رہے ہیں تو ہم کیا کریں، پوچھ رہے اسکول کیسا چل رہا ہے، تمہارا کلب کیسا چل رہا ہے، تمہاری ٹیوشنز کیسی چل رہی ہے، تمہارے دوستوں کا کیا حال ہے، تمہارا ناشتہ کیا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کبھی ہم نے اس سے بیٹھ کے درود شریف بھی سنا ہے، کتنا درود شریف پڑھتے ہو سرکار کی ذات پہ، کبھی ہم نے اس سے پوچھا بھی ہے تم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، نمازوں کی کیا کنڈیشن ہے۔ یہ ہم اس وقت اس میں آ سکتے جب ہم اس کو بچپن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائیں گے، اور محبت سکھانے کے لیے کیا ہے کہ سرکار کے ایک مجسم پیکر اس کے سامنے رکھے، یہ بعد والا حال نہ ہو جو اب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ موجودہ دور میں والدین کے ساتھ بچے بدتمیزی کیوں کر رہے، وجہ کیا ہے کہ والدین نے پہلے انہیں اللہ رسول کی محبت سکھائی ہی نہیں۔ جب آپ اللہ کی محبت سکھائیں گے نا تو بچے کو پتا ہوگا یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، میرا رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے، میرا خالق ہے۔ اب اس کو پڑھتے وقت جب وہ پہنچے گا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا والی آیات پر اب اس کو پتا ہوگا میں نے ابا جان کے ساتھ کیسے بات کرنی، اس کو خبر ہوگی کہ میری آواز باپ سے بلند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم ان کو نبی علیہ السلام کی محبت سکھائیں گے، سرکار کا پیار پڑھائیں گے، پیار پڑھانے کا مطلب کیا، ہم یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو، بچہ آج کل بڑا صحیح نہ پوچھے گا جی وہ کیا ہے، وہ کون ہے، وہ ان کا تعارف تو کروائیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ المنافقین اس نے الزام لگایا تو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ ان سے علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اس بارے، تو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنزیل کی اسرار تعویل میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کروایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر قرآن اترا ہے، آپ نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگوں میں جاتے ہیں، یہ بھی تو بات کی جا سکتی تھی۔ حضرت عمر نے کیا عرض کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کو اللہ نے نفاست عطا فرمائی ہے، آپ اتنے نفیس ہیں کہ آپ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، مکھی ہمیشہ کثیف چیز پر بیٹھتی ہے یا کثافت ہو، نفاست پر نہیں بیٹھتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات آپ کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی وہ ذات آپ کے گھر میں کثافت کیسے آنے دے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عثمان تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو، یہ منافقین نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کے پاؤں میں جو جوتا ہے نا اس جوتے کا جو تلوہ ہے اس تلوے کے نیچے ہلکی سی کثافت لگی ہوئی ہے، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ جو رب آپ کے جوتے کے نیچے نجاست پسند نہیں کرتا وہ رب آپ کے گھر میں نجاست کیسے پسند کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے علی تم بتاؤ کیا کہتے ہو اس مسئلے میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا، جو رب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کے سائے پر کسی کا پاؤں آئے، سایہ اسی لیے نہیں بنایا کہ سایہ آئے گا تو کوئی گزرتا اس کا پاؤں آ جائے گا سرکار کے سائے مبارک پر،
یا رسول اللہ جو رب اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کی ذات تو ذات رہی، آپ کی ذات سے منقص ہو کے جو سایہ بننا ہے اس کے اوپر پاؤں نہ آئے کسی کا، جو ذات آپ کے سائے پر پاؤں نہیں آنے دیتی وہ ذات آپ کے گھر میں گندگی داخل کیسے ہونے دے گی؟ یعنی یہ تعارف کروایا باقاعدہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا. ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے.